جی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حرف جر با جو ہے، حرف جر با جو ہے وہ بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے جیسے کہ حرف واو کو ہم نے دیکھا، بس اس میں استعمال کبھی یہ واو کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی یہ یعنی با کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں پر فبعزتی کا اور تیری عزت کی قسم، یعنی آپ کی عزت کی قسم، آپ کے آنر کی قسم، ٹھیک ہے. اور پھر وہ قسم کھا کر یہ اپنی قسم جو جواب القسم ہے وہ کہتا ہے کہ میں یعنی اپنی قسم کو وہ کھاتا ہے شیطان یا ابلیس. تو یہاں پر بھی وہی سیم چیز ہے، یہ حرف جر ہے با، اور عزتو تھا، عزتو سے عزتی بن جاتا ہے، عزتی عزتی. اچھا اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا. اسی طرح حرف جر با میں یہ فرق ہے واو سے کہ اس کو ضمیر کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ حرف جر واو کو ہم ضمیر کے ساتھ پروناؤن کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن حرف جر با کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ کوئی شخص یہ کہے اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، وبہ اور اس کی قسم، یعنی ہم کو الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم کھا سکتے ہیں نا. تو پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، وبہ اور اس کی قسم، لأفعلن الخیر، میں ضرور اچھے کام کروں گا، میں ضرور اچھے کام کروں گا. یہ ایک مثال سینٹینس ہے، یعنی ایک مثال کے ذریعے سے سمجھائی گئی بات. لیکن یہاں پر جو شہادت ہے، جو بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ کہ یہ بی ہی و بی ہی اور اس کی قسم، اس کی قسم و بی ہی اور اس کی قسم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم. تو یہاں پر ہم حرف جر کو با کو ضمیر کے ساتھ، ہاں کے ساتھ جو ضمیر ہے اس کے ساتھ لا رہے ہیں، اور یہ جائز ہے با کے ساتھ. یعنی حرف جر با کے ساتھ اگر وہ قسم کے لیے آ رہا ہو تو آپ ضمیر بھی لگا سکتے ہیں، وہ بھی ہی. کلیئر ہے یہاں تک؟ جی سر. ٹھیک ہے. اگلا جو حرف قسم ہے، حرف جر بھی ہے، وہ ہے اتا. حرف جر تا صرف اور صرف لفظ اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، صرف اور صرف لفظ اللہ کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے. یعنی کوئی مثال کے طور پر کوئی اگر مشرک ہو، وہ اگر پہلے کہتے تھے نا واللات والعزا، وہ کہتے تھے لات اور عزا کی قسم، ٹھیک ہے، یعنی ان کے جو معبود تھے نا مشرکوں کے، تو اس کی قسم کھاتے تھے نا واللات والعزا. لیکن وہ کبھی تلات و تل عزا نہیں کہتے تھے، کیونکہ تا جو ہے وہ صرف وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے تھے، یعنی اللہ کی قسم. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، سورہ یوسف میں جب وہ بیٹے آتے ہیں نا اور یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ مجھے اپنے بیٹے کو، مطلب وہ بہت یاد کر رہے تھے نا، تو وہ بھائی جو ہے وہ کہتے ہیں، ان کے بیٹے جو تھے وہ کہتے ہیں قالوا، ان سب نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ ابھی بھی اپنے وہی پرانی روش پر ہیں، اپنے پرانے جو آپ کے جو گمراہی تو نہیں کہنا چاہیے نبی کے لیے، یعنی آپ اپنے وہی پرانے غلطی پر ہیں یا پرانے طریقے پر ہیں. یعنی ان کے نزدیک ان کو یہ لگتا تھا کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ یعنی بہت زیادہ وہ اپنے بیٹے سے محبت میں غلو وہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اور ان کو پسند نہیں تھی یہ بات. تو وہ یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ ابھی بھی اپنے پرانے روش پر ہی ہیں. اور انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا تاللہ، اللہ کی قسم، تاللہ حرف جر کی وجہ سے یہ کسرہ اس نے لیا ہے، تاللہ اللہ کی قسم. اور یہ صرف لفظ جلالہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ، اس کے ساتھ ہی آتا ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، شکرا. اچھا اب جو بچ گیا ہے اس میں جو بھی اب میں بتاؤں گا حرف جر، یہ سارے صرف اور صرف اس میں ظاہر کے ساتھ ہی آتے ہیں. یعنی اب جتنی بھی میں بتاؤں گا یہ لفظ، یہ حرف صرف اور صرف اس میں ظاہر کے ساتھ آتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا حرف جر با اوپر میں یا پھر لام، یہ کبھی ضمیر کے ساتھ بھی آتے ہیں، جیسے لہو، منہو، فی ہی، یعنی یہ ضمیر کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں. اور لیکن اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ صرف اور صرف
ناموں کے ساتھ آتے ہیں, ضمیر کے ساتھ نہیں آتے, یعنی ظاہر نام ہونا چاہیے, کوئی ایک نام جس کو دیکھ کر آپ کو کوئی چیز کا پتہ چلے. ٹھیک ہے, بس اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا, اتنا امپورٹنٹ ابھی آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ کو بالکل ہر چیز یاد رہے, لیکن ابھی آپ صرف سمجھنے کی کوشش کریے گا, یہ ایک ایڈیشنل انفارمیشن ہے صرف. ورنہ ہم جس حرف جر کی طرف اپنی توجہ کریں گے وہ ہے حرف جر کاف, الکاف. الکاف, کاف جو ہے یہ ریزمبلنس, تشبیہ کے لیے آتا ہے, کسی چیز کو کسی کی طرح بتانے کے لیے آتا ہے. جیسے اگر کوئی کہے لیلا کل بدر, لیلا ایک عورت ہے اور بدر 14ویں کا چاند, تو اگر کوئی ایک شخص یہ کہے کہ لیلا کل بدر, تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ لیلا 14ویں کے چاند کی طرح ہے, لیلا کل بدری, یعنی یہ اصل میں اس طرح تھا, کا اور البدری, البدر. پھر اس کاف کو حرف جر کو ملا دیا گیا البدر کے ساتھ, تو اس نے پہلے یہ پیش کے ساتھ تھا, اب یہ کسرہ لے لیا اس نے, تو یہ بن گیا مانا لیلا 14ویں کے چاند کی طرح ہے, یعنی ریزمبلنس دینے کے لیے. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة, اشد قسوة. ٹھیک ہے, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل جو ہیں وہ دل زیادہ سخت, سخت ہو دل گئے. جو ہے وہ سخت ہو گئے, بس وہ ہیں کل حجارہ, پتھر کے مانند. ٹھیک ہے, پتھروں کے مانند یا سٹون کے مانند سخت ہو گئے, او اشد قسوہ, یا اور بھی زیادہ سخت. ٹھیک ہے, تو کل حجارہ آیا ہے, کل حجارہ یعنی پتھر کی طرح, تشبیہ دینے کے لیے کل حجارہ. بات آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ جی سر. جی ٹھیک سر. ہے, اچھا سر اور جی. اشدہ کے اوپر آپ دمہ لگا دیں, اشدو ہے. نہیں, اصل میں نا وہ جو میں فونٹ یوز کرتا ہوں نا, وہ اس میں وہ اشدو کا جو پیش وہ صحیح سے دکھ نہیں رہا ہے, میں ڈال تو رہا ہوں لیکن وہ اس کا ٹھیک ہے, جو گول والا حصہ ہے نا وہ کٹ جا رہا ہے, پتہ نہیں کوئی وجہ ہے اس کی. ٹھیک ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی شکریہ. اچھا, جیسے آپ دیکھ رہی ہوں گی نا کہ یہاں پر بھی تھوڑا سا کٹا ہوا ہے, وہ کوئی وجہ ہے اس میں, پتہ نہیں کیا, اس وجہ سے یاد ہوتا ہے. اچھا, اچھا, اگلا جو ہے وہ ہے منذ اور مذ. منذ اور مذ یہ ڈیوریشن بتانے کے لیے آتا ہے, کوئی ٹائم کا ڈیوریشن کہ فلاں وقت سے فلاں وقت یا پھر فلاں وقت سے اب تک, یہ بتانے کے لیے یہ آتا ہے. جیسے کہ کوئی شخص یہ کہے ما رأیتک منذ یومین, یعنی میں نے نہیں دیکھا تمہیں 2 دن تک, 2 دن تک, یومینی یعنی 2 دن, اور منذ یعنی یہ مدت بتانے کے لیے آتا ہے, یعنی 2 دن سے تک میں نے تمہیں نہیں دیکھا. ما رأیتک منذ یومین. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے ما رأیتک مذ یومین, مذ یعنی منذ اور مذ دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں, منذ اور مذ دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی کہے کہ من یومین, یعنی میں نے تمہیں 2 دنوں سے نہیں دیکھا. ما رأیتک من یومین, میں نے تمہیں 2 دنوں سے نہیں دیکھا ہے. اسی طرح اگر کوئی یہ کہے ما رأیتہ مذ یوم الجمعہ, کہ میں نے تمہیں یوم جمعہ سے نہیں دیکھا, یعنی لاسٹ میری ملاقات تم سے یوم جمعہ کو ہوئی تھی, تب سے آج تک میں نے تمہیں نہیں دیکھا ہے. اسی طرح وہ اسی سیم لفظ کو وہ منذ کے ساتھ بھی ادا کر سکتا ہے, ما رأیتہ منذ یوم الجمعہ, منذ یوم الجمعہ, میں نے اسے جمعے سے نہیں دیکھا ہے, پچھلے جمعے سے اب تک نہیں دیکھا ہے. تو یہ صرف اس کا استعمال ہے, بس یہ زیادہ آتا نہیں ہے عربی زبان میں, اس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے, لیکن آتا ہے یہ بھی. ٹھیک ہے, اس کا استعمال یعنی عبارتوں میں بہت زیادہ نہیں ملتے لیکن آتے ہیں یہ. اصل اس کا جو مقصد ہے مذ کا معنی مدت بتانے کے لیے, کتنے وقت سے نہیں دیکھا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ مدت کا ذکر ہوتا ہے کہ کب سے نہیں دیکھا یا کتنے دنوں سے نہیں دیکھا, اس کا ذکر ہوتا ہے. جیسے کہ یومین یعنی 2 دنوں سے نہیں دیکھا, جمعہ یعنی جمعے سے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, تو یہ من کے معنی میں اکثر آتا ہے, یعنی
اس دن سے نہیں دیکھا یا اتنے دنوں سے نہیں دیکھا، تو یہ اس کا ایک یوزیج ہے. اچھا اگلے جو ہیں وہ ہیں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. اچھا ادا، دیکھیں ادا، قلا اور حاشا یہ تینوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ استثنائی صورت بتانے کے لیے، یعنی ایکسیپشنل کیس بتانے کے لیے ان کا یوزیج ہوتا ہے. ایکسیپشن بتانے کے لیے اٹ از یوز ٹو say that there is an exception، کچھ ایکسیپشن ہوا ہے. جیسے اگر کوئی شخص یہ کہے جلسا، بیٹھے، کون بیٹھے؟ الضیوف، الضیوف کہتے ہیں مہمانوں کو، الضیف کہتے ہیں ایک مہمان، الضیوف مہمان، کئی مہمان. جلسا الضیوف، مہمان بیٹھ گئے، عدا جابر، سوائے جابر کے. اب دیکھیں جابر کو ہم نے کسرہ کے ساتھ لگایا ہے، یعنی حرف جر ہے عدا، یعنی جابر کے علاوہ سارے لوگ بیٹھ گئے. جلس الضیوف، جلس الضیوف عدا جابر، جابر کے علاوہ سارے بیٹھ گئے. تو یہ ایکسیپشن بتانے کے لیے آتا ہے، استثنائی صورت بتانے کے لیے آتا ہے. اچھا اسی طرح خلا بھی استثنائی صورت بتانے کے لیے آتا ہے. جیسے کہ کوئی کہے اکلت ہند الطعام، یہ ہند ایک عورت ہے، اس نے کھانا کھایا سوائے خلا الطماطم. الطماطم آپ کو پتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ ٹماٹر کو. ٹماٹر کو. ہاں تو گویا ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہند نے سارا کھانا کھایا سوائے ٹماٹر کے. تو اکلت ہند الطعام خلا الطماطمی، ٹھیک ہے، سوائے ٹماٹر کے. اسی طرح حاشا یہ بھی استثنائی صورت بتانے کے لیے آتا ہے. جیسے کہ کوئی شخص یہ کہے نام القوم، لوگ سو گئے، حاشا زید، سوائے زید کے، زید کے علاوہ سارے سو گئے. تو ان سب کا استعمال ایک ہی طرح ہوتا ہے، ادا، قلا اور حاشا، ان سب کا استعمال ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے کہ استثناء کی صورت یا ایکسیپشن، کوئی گویا کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے یہ ایکسیپشن ہو. کلیئر ہے نا؟ جی کوئی میسج آیا میرے، رک جائیں ایک منٹ، اس نے میسج کیا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. جی جی محمد اشراق نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی ایک منٹ آپ رکیں، ہاں ایک منٹ. جی ابھی دوبارہ سے آپ پوچھیں سوال. سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ادا، خلا اور حاشا یہ تینوں انٹرچینجبلی استعمال ہو سکتے ہیں یا پھر کوئی کرائٹیریا کہ نہیں، اس کو آپ اس جگہ انٹرچینجبلی استعمال کر کرنا سکتے ہیں، آپ ان کو جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، کوئی اس میں قاعدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ ٹھیک ہے حاشا سر. کے بدلے آپ جو ہے نا ادا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ادا کے بدلے آپ خلا بھی استعمال کر سکتے ہیں. عام طور پر میں نے جتنا دیکھا ہے کہ یہ ادا، خلا اور حاشا کے بدلے غیر کا استعمال ہوتا ہے. غیر جابر، یعنی جابر کے علاوہ غیر کا استعمال بہت ہوتا ہے. تو وہ ادا اور خلا اور حاشا کا بھی استعمال خال ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ غیر یا الا کا استعمال کرتے ہیں. الا جو ہے یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے سر، شکریہ. آپ جب یوزیج دیکھیں گے نا قرآن مجید میں تو آپ کو شاید ہی ادا اور خلا ملے آپ کو قرآن مجید میں اس کے استعمال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اگلا جو ہمارا 2 حرف رہ گیا ہے، یہ بس کر کے ہمارا کلاس آج جو ہے نا وہ اختتام پر پہنچ جائے گا، اور الحمدللہ ہم نے سارے حرف جر پڑھ لیے ہوں گے. اور پھر مجھے آپ کے فیڈ بیک بھی تھوڑی چاہیے ہوگی کہ آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا یا نہیں ملا. تو اگلا جو حرف جر ہے وہ ہے ربا. ربا یہ تقلیل کے معنی میں آتا ہے، یعنی سم تھنگ وچ از ویری ریئر، یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، یعنی occurrences are very low، بہت کم ایسا ہوتا ہے. شاذ و نادر شاید کوئی بات اگر ہو اس کو بتانے کے لیے آتا ہے. جیسے کہ کوئی آدمی یہ کہے رب رجل کریم لقیتہ، یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی
یعنی ایسے انسان سے ملاقات میری ہو جائے جو بڑا کریم ہو، بڑا جو ہے نا وہ بردبار ہو، بہت شفقت کرنے والا، بڑا اچھے انداز میں بات گفتگو کرنے والا. تو کوئی شخص اگر یہ کہے نا کہ رب رجل کریم، بہت کم ایسے مرد ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو میں ملتا ہوں. تو یہ ربا اس معنی میں آتا ہے. ربا یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ رجل کریم، کہ کوئی کریم شخص جو ہے لقیتہ، میں اس سے مل لوں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک استعمال ہے. انشاءاللہ اس کی یوزیج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اور اس کے جو ہے نا ایگزامپلس آپ کے سامنے رکھوں. وقت ہمارے پاس تھوڑا شارٹ ہے، اس وجہ سے میں تھوڑی سی جلدی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، اگلا جو ہے وہ لفظ حتی. حتی یعنی انتہا بتانے کے لیے آتا ہے. انتہا یعنی دا اینڈ آف سم تھنگ. ٹھیک ہے، کہ کہاں تک بات چلے گی. تو اس کی مثال سورہ القدر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب یہ کہا نا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ سلامتی ہے یہ، یعنی یہ سراسر سلامتی ہے. لیلۃ القدر جو ہے سراسر سلامتی ہے. کب تک سلامتی ہے؟ مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک. ٹھیک ہے، فجر کا وقت ہونے تک یہ سراسر سلامتی، یعنی لیلۃ القدر جو ہے یہ فجر تک رہتا ہے. یہ سلامتی کا وقت کب تک رہتا ہے؟ مطلع الفجر تک، طلوع ہونے تک، فجر کے طلوع ہونے تک یہ وقت ہے. تو حتی مطلعی سے مطلعی بن گیا ہے، یعنی پہلے یہ مطلعو تھا، اس سے یہ مطلعی بن گیا ہے حتی کی وجہ سے. یعنی حتی یعنی انٹل، انتہا بتانے کے لیے، اینڈ بتانے کے لیے کہ یہ کب تک ہے. تو یہ ہمارے اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ، یعنی معنی ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ، حتیٰ کہ یعنی یہاں تک، یعنی یہ اس کی لمٹ ہے، یہ اس کی انتہا ہے. تو یہ ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں، اور انگلش میں اس کا میننگ جو ہے وہ انٹل کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر اسم کے ساتھ آئے تو. تو یہ تھے ہمارے حروف الجر، اس کا ہم نے پورا جو ہے نا وہ کافی سارے حرف جر جو ہم نے کور کیے ہیں، اور جو مناسب، جو مجھے لگا کہ یہ معنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، وہ سب کچھ آپ کے ذہن میں نے رکھ دیا ہے. اب میں یہ کروں گا، ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ آپ کو دوں گا. اپنے طور پر آپ سب کوشش کریں گے اس کو کرنے کی. یعنی اس میں آپ کو قرآن کی آیتیں دی جائیں گی، اور آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اس میں حرف جر کون سا ہے، اور آپ کے نزدیک اس کا کون سا معنی استعمال ہوا ہے. تو یہ ایک ایکسرسائز ہے، یعنی یہ ججمنٹ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کو کتنا آتا ہے. آپ کا کام ہے ترجمہ دیکھنا اور ایک اندازہ لگانا کہ یہاں پر کس معنی میں آیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایکسرسائز میں آپ کو انشاءاللہ دوں گا کرنے کے لیے. وقت لے کر، ٹائم لے کر آرام سے کریں. مجھے کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے کہ مجھے 10 دن میں ہی چاہیے یا 4 دن میں ہی چاہیے. اس کو وقت لے کر انجوائے کر کے کریں، انشاءاللہ فائدہ آپ ہی کو ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ پھر آج کے لیے اتنا ہی. اور ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا، یا آپ کو لگتا ہے کہ اسے ہمیں دوبارہ سے بعد میں جو نا ریویو کرنا چاہیے کبھی اور وقت لے کر، کیونکہ اب ہمیں دوسرے موضوع میں بھی جانا ہے. اگلے ویک انشاءاللہ ہم جو ہے وہ یعنی عربی زبان میں جو ہے نا وہ ہم یہ کریں گے کہ ضمیر جو ہے، پروناؤن جو ہے، اس کی طرف رجوع کریں گے انشاءاللہ. ضمیر کی طرف ہم رجوع کریں گے انشاءاللہ تعالی. یعنی پروناؤنز عربی زبان میں کون کون سے ہیں، اور یہ سارا کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں فعل میں داخل ہونا ہے، اور فعل میں ہمیں داخل ہو کر کچھ وقت گزارنا ہے. ہم نے ابھی تک جتنا بھی کیا ہے وہ اسم کے تعلق سے کیا ہے، بلکہ حرف جر بھی ہم اسی لیے کر رہے تھے کیونکہ یہ ایک علامت تھی اسم کی، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو وقت لے کر تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھا ہے. اب جو ہے ہمارا فوکس اب فعل کی طرف جانا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ضمیر کو سمجھنا ہے. ضمیر کو اگر نہیں سمجھیں گے تو فعل میں ہمیں پریشانی ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ آج کا درس یہیں پر اختتام کرتے ہیں. اگر کوئی سوال نہ ہو تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا آنے کا.
اور پیشنٹلی ویٹ کرنے کا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.